السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میں ہوں آپ کی اپنی ماہ نور۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں روح یارم کا ایپیسوڈ نمبر 4۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ وہ اپنے لیپ ٹاپ پہ نظریں جمائے سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا جب اسے روح کی آواز سنائی دی۔ نہیں، اس نے بڑی صفائی سے انکار کیا، پھر اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگا۔ اب میں ہر نماز کے بعد دعا کروں گی آپ کو مجھ سے محبت ہو جائے، وہ اداسی سے بولی۔ شاید اس کے رویے سے بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ مت کرنا روح، ایسا غلطی سے بھی مت کرنا، کیونکہ اگر مجھے تم سے محبت ہو گئی نا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے الگ نہیں کر پائے گی، تم خود بھی نہیں۔ اگر مجھے تم سے محبت ہو گئی نا، تمہاری زندگی میں سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہے گا۔ تم ہر روز پچھتاؤ گی مجھ سے محبت کرنے پر، لیکن تمہارے پاس رائے فرار نہیں ہوگا۔ وہ بولتے بولتے صوفے سے اٹھا اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اندر سے زور سے دروازہ بند کرنے کی آواز آئی تھی، جبکہ کمرے کے باہر روح ساکت کھڑی اس کے لفظوں کو معنی دے رہی تھی۔ اس کے الفاظ ابھی تک اس کے دماغ میں گھوم رہے تھے۔ کتنے مان سے اس نے پوچھا تھا، کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا، نہیں۔ اس کے فقط ایک لفظ نے اسے کتنا دکھ دیا تھا۔ وہ ساری رات سو نہیں سکی۔ وہ دائیں سے بائیں چکر لگاتی رہی۔ کل رات کتنے دعوے سے اس نے کہا تھا کہ وہ دعاؤں میں اسے حاصل کر لے گی، اور اسے یقین تھا کہ دعا سب کچھ بدل دیتی ہے۔ وہ اس شخص کو اس سے نہیں مانگے گی، وہ اس شخص کو اللہ سے مانگے گی، اور اللہ اسے ضرور دے گا۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی اس نے ایک چیز بہت نوٹ کی تھی، وہ اس سے کھچا کھچا رہتا تھا اور اسے ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ بات بھی خاصا دور بیٹھ کے کرتا تھا، الگ کمرے میں رہتا تھا، لیکن کل رات وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر اندر لے کے آیا تھا۔ سوچتے سوچتے شرمیلی سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، وہ اس کی فکر کرتا تھا۔ اس کے نیند میں ہونے کے خیال سے وہ اسے اٹھا کے لے کے آیا تھا، لیکن وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا۔ ایک بار پھر سے اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ ہاں، تو اتنی جلدی محبت تھوڑی نہ ہو جائے گی، محبت ہونے میں تو بہت وقت لگتا ہے، لیکن مجھے تو وقت نہیں لگا۔ اپنے خیالوں میں سوچتے ہوئے اچانک ایک سوچ پر وہ رکی۔ اسے وقت نہیں لگا تھا، مطلب اسے محبت ہو چکی ہے کیا؟ وہ اس شخص سے محبت کرنے لگی ہے؟ ٹہلتے ٹہلتے وہ خاموشی سے اپنے نرم گرم بستر پہ بیٹھی۔ ہاں، وہ شخص اسے بات بات پر تھپڑ نہیں مارتا، اس سے گدھوں کی طرح کام نہیں لیتا تھا، بات بات پر اسے تانے نہیں مارتا تھا، اسے منحوس نہیں کہتا تھا، اسے سونے کے لیے کتنے نرم و ملائم بیڈ دیا تھا۔ اس کی بہنوں نے کبھی خواب میں ایسا بستر نہ دیکھا ہوگا جہاں وہ پچھلے 2 راتوں سے آرام کرتی تھی۔ وہ سب سے خاص بات فاطمہ بی بی نے کہا تھا، شوہر سے محبت ہونے کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا، وہ تمہارا محرم ہے، خود ہی تمہارے دل میں اپنی جگہ بنا لے گا۔ اور اس نے بنا لی۔ وہ کملی سی لڑکی اس شخص سے محبت کر بیٹھی تھی، یہ جانے بغیر کہ جسے وہ اپنا شوہر، اپنا محرم سمجھتی ہے، وہ ایک درندہ ہے۔ صبح فجر کے وقت وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ اس کا ارادہ روح کے اٹھنے سے پہلے ہی چلے جانے کا تھا۔ وہ اب مزید اس کے قریب نہیں رہنا چاہتا تھا، وہ اس فاصلے کو قائم رکھنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جس دعوے سے کل روح نے کہا کہ وہ اسے دعاؤں میں حاصل کرے گی، اور سچ تو یہ تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ روح کو اس سے محبت ہو جائے، کیونکہ عورت اپنے دل میں کسی آدمی کو ایک ہی بار جگہ دیتی ہے اور اپنے دل کے دروازے ایک ہی بار کھولتی ہے، صرف اس شخص کے لیے، اور مرتے دم تک اسی کے ساتھ محبت کرتی ہے۔ اس کو اپنے شوہر کے پاس چلے جانا تھا، وہ کسی اور کی جگہ نہیں لے سکتا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا جب نظر سامنے زمین پر صوفے کے ساتھ بیٹھی روح پر پڑی۔ وہ جائے نماز بچھائے بیٹھی دعا مانگ رہی تھی، مطلب وہ نماز ادا کر چکی تھی، وہ اس کی آہٹ محسوس کر چکی تھی، تو اس طرح سے جانا بیکار تھا۔ وہیں اس کے قریب صوفے پر آ بیٹھا، لیکن اس نے سوچا تھا کہ جتنی جلدی یہ دعا ختم ہوگی اتنی جلدی ہوئی نہیں تھی۔ وہ دعا سے فارغ ہو کر اٹھی۔ 5 منٹ کی نماز پڑھتے ہو تم لوگ اور 15 منٹ کی دعائیں مانگتے ہو، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کر وہ بھی مسکرائی۔ میں اس سے پہلے زیادہ دعائیں نہیں مانگتی تھی، لیکن اب میں بہت لمبی لمبی دعائیں مانگتی ہوں۔ مجھے اللہ سے بہت قیمتی چیز چاہیے، اور کہتے ہیں نا کہ چیز جتنی قیمتی ہو اتنی ہی لگن سے مانگنی چاہیے۔ وہ جائے نماز سمیٹ کر ایک طرف رکھتے ہوئے بولی، ایسی کون سی قیمتی چیز ہے جو تم خدا سے مانگ رہی ہو؟ انداز اتنا خوبصورت تھا کہ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ آپ؟ ایک لفظی جواب آیا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ واقعی نہیں سمجھا تھا۔
مطلب میں آپ کو مانگ رہی تھی۔ میں نے کہا تھا کل رات آپ سے، میں اللہ سے دعا کروں گی کہ آپ کو مجھ سے محبت ہو جائے۔ اتنی قیمتی چیز مانگ رہی ہوں خدا سے، تو وقت لگے گا ہی نا، وہ معصومیت سے کہتی۔ اس کے دل کی دنیا ہلا گئی تھی، لیکن اس کے بارے میں بھی مشہور تھا کہ ڈیول اپنے سینے میں دل نہیں رکھتا۔ اگر دل ہی نہ تھا تو پھر دل کے دنیا کے ہلنے کا کیا ڈر؟ لیکن اگلے ہی پل سوچوں میں ڈوبے ہوئے یارم کو اپنے چہرے پر نرم و گرم ہوا محسوس ہوئی۔ یہ کون سا طلسم پھونک رہی ہو تم مجھ پر؟ اسے خود پر پھونک مارتے دیکھ کر اس نے پوچھا۔ ارے طلسم نہیں پھونک رہی، دعا مانگ رہی ہوں تاکہ آپ کو کسی کی نظر نہ لگے، لڑکیاں آپ سے دور رہیں، خیر سے جائیں اور خیر سے آئیں، باقی کچھ نہیں۔ لیکن یہ لڑکیاں دور رہنے والی بات پر یارم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، اور اس کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر روح پر بھی یہ راز کھلا تھا کہ وہ ایک نہیں بلکہ دو ڈمپلز کا مالک ہے۔ وہ بنا اس سے کچھ بولے باہر کے دروازے کی طرف جانے لگا جب آواز آئی فی امان اللہ۔ ایک بار پھر سے مسکراہٹ کھلی تھی۔ اللہ حافظ، یہ دو لفظ اس نے بہت عرصے بعد استعمال کیے تھے۔ دبئی جیسے اسلامک ملک میں رہنے کے بعد بھی لوگ یہاں انگریزوں کا طرز زندگی اپنائے ہوئے تھے، لیکن آج اتنے دنوں کے بعد کسی کو اپنے سامنے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر اسے یاد آیا کہ وہ بھی مسلمان ہے۔ اس کی صرف اللہ حافظ کہنے پر وہ ایسے شرمائی تھی جیسے خدا نخواستہ اس نے کوئی رومانٹک بات کی ہو۔ ڈیول، میں نے اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ پتہ کروا لیا ہے۔ وہ جس جہاز سے آئی تھی، اس کی سیٹ، پاسپورٹ، ID کارڈ، اصل میں وہ کوئی اور لڑکی ہے جس کا کارڈ اس نے یوز کیا ہے۔ اس کا نکاح ہوا تھا موبائل فون پر، شیخ رمیز اس کا شوہر ہے، اور میں نے اس لڑکی کا سارا بائیو ڈیٹا بھی نکلوا لیا ہے۔ اس کا گھر کہاں ہے، کہاں رہتی ہے، اس کے گھر میں کون کون ہے، میں نے سب کچھ پیپر میں لکھ دیا ہے۔ لیلا تیز تیز اس کے ساتھ چلتی ہوئی پیپر اس کے سامنے کرتی ہوئی بتا رہی تھی۔ یارم نے وہ کاغذ اس کے ہاتھ سے لیا اور کئی ٹکڑے کر ڈالے۔ تم لوگوں کو ایک بار میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ لیلا، میں نے کہا ضروری کام پر دھیان دو، اور یہ لڑکی ہمارا کام نہیں ہے۔ کاغذ کو ٹکڑوں کی شکل میں دیتے ہوئے اسے لیلا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، جبکہ لیلا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنا ہاتھ دیکھ رہی تھی۔ ڈیول، میں نے اتنی محنت سے، بہتر ہوگا کہ اپنی محنت ضروری کام پہ صرف کرو، اور آئندہ میں یہ بے فضول کے کام کرتے نہ دیکھوں تمہیں۔ اس پر سخت نگاہ ڈالتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ روح کھانا بنا کے فارغ ہوئی تو آ کر صوفے پہ بیٹھی۔ یارم نے اسے آگے پیچھے کہیں بھی جانے سے منع کر دیا تھا، جبکہ یہ فلیٹ ہر طرف سے بند تھا۔ اسے پہلی نظر میں یہ فلیٹ جتنا خوبصورت لگا تھا، اب اسے اتنا ہی برا لگ رہا تھا۔ وہ کھلے ماحول میں رہنے کی عادی تھی، اور یہاں سب کچھ بند۔ اسے فی الحال نہ AC اچھا لگ رہا تھا اور نہ ہی فلیٹ۔ اسے عجیب سی گھٹن ہو رہی تھی یہاں۔ بہت دیر سوچنے کے بعد وہ فلیٹ سے نکلی۔ بلڈنگ کے سامنے پارک تھا۔ اس کا ارادہ کچھ دیر وہیں جا کر بیٹھنے کا تھا۔ اکیلے میں اسے ڈر تو بہت لگ رہا تھا، لیکن اس جگہ اس نے ساری زندگی گزارنی تھی۔ اس طرح سے ڈرتے ڈرتے وہ تو گزار نہیں سکتی تھی، اور یہاں پارک میں بہت ساری عورتیں موجود تھیں۔ وہ فلیٹ لاک کر کے اس پارک کے ایک بینچ پر جا بیٹھی۔ تھوڑی دیر تازہ ہوا لینے کے بعد اب اس کا واپس جانے کا ارادہ تھا، جب اچانک گولیاں چلنے کی آواز آنا شروع ہوئی۔ ایک آدمی بھاگتے ہوئے تیزی سے اس کے پاس سے بھاگتا آگے بڑھ گیا، جبکہ مکمل کالے یونیفارم میں پولیس اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ گھبراہٹ کے مارے اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ یقیناً وہ کوئی چور تھا جو پولیس سے بھاگ رہا تھا، لیکن پولیس ایسے پبلک پلیس پر گولیاں تو نہیں چلا سکتی۔ تو کیا وہ کوئی قاتل تھا، کوئی خطرناک ترین مجرم جس کا گرفتار ہونا بہت ضروری تھا؟ ابھی تھوڑا ہی آگے بھاگا تھا جب پولیس نے اس کی ٹانگ پر گولی ماری اور وہ وہیں لیٹ گیا۔ سارے لوگ جلدی سے وہاں جمع ہونے لگے۔ وہاں جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن پارک میں اب کوئی بھی موجود نہ تھا۔ بلڈنگ کے آس پاس کا سارا ایریا ویران ہو چکا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے اس جگہ پر چلی گئی جہاں اس چور کو گولی لگی تھی، اور پولیس اسے گرفتار کر چکی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی بالکل ان لوگوں کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ پولیس والے اس آدمی کو دبوچے زمین سے لگائے ہوئے تھے، جبکہ وہ مسلسل ہل رہا تھا۔ انسپکٹر سالم تیزی سے اس کے قریب آیا۔ ڈیول کے آدمی ہو نا تم؟ جلدی بولو، اسی نے بھیجا تھا تمہیں رستم کو مارنے کے لیے، وہ اردو میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ شاید آگے پیچھے کے لوگ نہ سمجھیں، اس لیے میں کسی ڈیول کو نہیں جانتا، چھوڑو مجھے، وہ غصے سے گھرایا۔ ہاں بالکل، تم کیسے کسی ڈیول کو جانتے ہوگے؟ تم تو اس کے وفادار آدمی ہو۔ ڈیول کے تو سبھی آدمی اس پر جان دیتے ہیں، لیکن افسوس
تم پولیس کی گولی سے مرو گے۔ اگلے ہی لمحے سالم نے ریوالور کی نوک اس کے سر پر رکھی، لیکن اس سے پہلے کہ ریوالور کی گولی چلتی، اس آدمی نے اپنی گردن میں لٹکا ہوا ہڈی نما پینٹ اپنے منہ میں ڈالا۔ روح کو کچھ سمجھ نہ آیا، پتہ چلا تو اتنا کہ اس ہڈی میں زہر تھا، اور اب وہ آدمی مر چکا ہے۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اپنی نگاہوں کے سامنے کسی کو یوں مرتے دیکھا تھا۔ اس کے کانپتے ہاتھ پیر اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ زمین بوس ہو گئی۔ آپ دوسرے کمرے میں کیوں سوتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ اچانک چونکا تھا، پھر سنبھل کر بولا، میں تمہیں وقت دے رہا ہوں اس رشتے کو سمجھنے کے لیے۔ ایک انجان شخص کے ساتھ ساری زندگی گزارنا بہت مشکل ہے روح۔ میں نہیں چاہتا کہ تم میرے ساتھ کسی قسم کا کوئی سمجھوتا کرو۔ جہاں خوشیاں ہوں وہاں سمجھوتا نہیں ہوتا، لیکن اس کے لیے پہلے محبت کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ کھانا تو کھلا دیا، ایک کپ چائے ملے گی؟ یارم نے اسے موضوع سے ہٹا دیا۔ میں پہلے نماز ادا کر لوں؟ اس نے پوچھا۔ وائی ناٹ؟ وہ اٹھ کر وضو کرنے چلی گئی تو یارم نے اپنا لیپ ٹاپ اٹھا لیا۔ وہ تقریباً 5 منٹ میں نماز پڑھ کے فارغ ہوئی اور اس کے لیے چائے بنا کر لائی۔ یہ کیا، آج تمہاری نماز اتنی جلدی کیوں ختم ہو گئی؟ دعا نہیں مانگنی گیا؟ اس نے چائے کا کپ تھامتے ہوئے پوچھا۔ چائے بنانی تھی نا، اس نے وجہ بتائی۔ دعا مانگتی رہا کرو، دعاؤں میں بہت اثر ہے۔ وہ مسکرایا تھا۔ آپ مسکراتے ہوئے بہت پیارے لگتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے دونوں گال پہ ڈمپلز ہیں؟ اس نے ایکسائٹڈ ہو کر اس کی معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ کیا بات کر رہی ہو، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ کھل کر ہنسا۔ آپ ایک ڈمپل مجھے دے دینا۔ ہاں ہاں ہاں، تم دونوں رکھ لو۔ آپ مسکراتے ہوئے بہت پیارے لگتے ہیں، ماشاءاللہ، اس نے کھل کر تعریف کی تھی۔ بس تمہاری صدقہ جاریہ والی بات پر عمل کر رہا ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اچھا، میں اب سونے جا رہی ہوں، روح نے اٹھتے ہوئے کہا اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ سنو، اس نے پکارا۔ جی، وہ پلٹی تھی۔ دعا مانگتی رہا کرو، وہ مسکرا کر بولا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ یارم سے کسی نے سوال پوچھنے کی ہمت نہ کی اور نہ ہی وہ کسی کو جواب دینا ضروری سمجھتا تھا۔ ہاں، لیکن لیلا اسے گھورے جا رہی تھی، جس کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ انسپکٹر صاحب نے نہیں کہا کچھ بھی میرے جانے کے بعد؟ اس نے خود ہی بات شروع کی۔ نہیں، تمہارے جانے کے بعد وہ بھی نکل گیا تھا، لیکن میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ تم نے سالم کے سامنے جھوٹ کیوں بولا؟ جانتے ہو جب وہ لڑکی چلی جائے گی تب ہمارے خلاف گواہی دے سکتی ہے، اور اگر اس نے گواہی نہ بھی دی تب بھی بری پھنسے گی۔ بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی، فی الحال تو وہ یہی ہے ہمارے ساتھ۔ کل ہمارا ایک آدمی مارا گیا، وہ پولیس کے ہتھ کنڈے چڑھ چکا تھا، اس نے خودکشی کر لی۔ اس کے گھر والوں کو ایک موٹی رقم بھیج دو اور افسوس کے لیے بھی چلے جانا۔ مجھے ضروری کام ہے، ورنہ میں خود ہی چلا جاتا۔ تب ہی شارف کمرے میں داخل ہوا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا یار، اس طرح سے کسی کے مرے ہوئے گھر والوں کو دیکھ کر مجھے بہت عجیب لگتا ہے۔ افسوس ہوتا ہے جب وہ لوگ اپنے بچھڑے ہوئے کو روتے ہیں۔ وہ بیچارہ تو ہمارے ساتھ کام کرتے کرتے ہی مرا۔ شاید اب وہ لوگ ہمیں قصوروار سمجھ رہے ہوں گے۔ اسے 4 سال پہلے سزائے موت سنائی گئی تھی، یعنی کہ پھانسی۔ تب اسے میں نے بچایا تھا۔ اگر وہ تب مر جاتا نا تو اس کے گھر والے 4 سال سے رو رہے ہوتے، لیکن اب وہ اسے اچھے الفاظ میں یاد کر کے رو رہے ہوں گے، اور اس نے اپنی فیملی کے لیے اتنا کچھ کیا ہے۔ وہ اپنی زندگی کی امید پہلے ہی کھو چکا تھا، اس کے اندر جینے کی خواہش ویسے بھی نہیں تھی۔ لیکن وہ میرے ساتھ کام کرنا چاہتا تھا، میرے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا۔ وہ اچھا تھا، لیکن ایک مشین سے کم نہ تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے میری ٹیم میں زندہ دل لوگ چاہئیں، لیکن ایسے اد مردہ لوگوں کے لیے بھی میری ٹیم میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تم دونوں جاؤ اور اس نئی لڑکی کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ جب سے آئی ہے اس نے کام تو کچھ کیا نہیں ہے، جبکہ اپنا فیصلہ سنا چکی ہے کہ وہ یہاں سے واپس نہیں جانے والی۔ خضر نے اس کی بات مکمل کی۔ اچھی لڑکی ہے وہ، شارف مسکرایا تھا۔ وہ صدیق کی بیٹی تھی شارف، خضر نے غصے سے کہا، کیونکہ وہ اس کی رنگین طبیعت سے اچھے سے واقف تھا۔ لیکن پھر بھی وہ اتنا گرا ہوا تو ہرگز نہ تھا کہ صدیق کی بیٹی کے ساتھ کچھ ایسا ویسا کرتا۔ وہ تو ان لڑکیوں کے پاس جاتا تھا جو خود ہی اسے ویلکم کرتی تھی۔ سارا دن روح بس ایک ہی بات سوچتی رہی۔ وہ آدمی جو اس کے سامنے مرا تھا، اس نے ڈیول کا نام لیا تھا۔ پولیس والے نے اس سے پوچھا، کیا ڈیول کا آدمی ہے اور اس کے لیے کام کرتا ہے؟ تو اس نے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ کسی ڈیول کو نہیں جانتا۔
اور پھر جب اس نے اس پولیس والے کے سامنے ڈیول کا نام لیا تھا، وہ کیسے عجیب نظروں سے اسے گھورنے لگا تھا، لیکن پھر یہ بھی تو کہا تھا کہ وہ نہ جانے کس ڈیول کی بات کر رہی ہے، وہ تو ایک ہی ڈیول کو جانتا ہے۔ لیکن یہ بات تو ٹھیک ہو گئی، انسپکٹر اس کے شوہر کو جانتا تھا اور اسے اس تک پہنچا دیا۔ اسے اس انسپکٹر کو تھینک یو ضرور بولنا چاہیے، لیکن یہ طے تھا کہ اب وہ گھر سے نکلنے کی غلطی کبھی نہیں کرے گی۔ نہ جانے کتنے پریشان ہوئے ہوں گے یہ میرے پیچھے، نہ جانے کہاں کہاں ڈھونڈا ہوگا مجھے۔ میں بھی نہ بے وقوفوں کی طرح اٹھ کر چل دی۔ آج کیا بناؤں ان کے لیے، وہ فریج کھولے ہوئے سوچ رہی تھی جس کے اندر سب سامان موجود تھا۔ سر، یہاں سگریٹ پینا الاؤ نہیں ہے، پیٹرول پمپ کا ورکر اس کے قریب آ کر بولا۔ کیوں؟ پیٹرول پمپ ہے، آگ لگ سکتی ہے، اس نے بتایا۔ اور تم نے جو کسی کی زندگی میں آگ لگائی ہے اس کا کیا؟ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ وہ آدمی غصے سے بولا تھا۔ ایک 13 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کر کے تم نے اس کی زندگی کو آگ ہی تو لگائی ہے۔ اس لڑکی کا میرے ساتھ افیئر چل رہا تھا، روز گفٹ اور پیسے مانگتی تھی مجھ سے۔ اتنی چھوٹی بچی نہیں تھی جتنا تم لوگ سمجھ رہے ہو، میں نے بس اپنی دی ہوئی رقم وصول کی ہے، اور ویسے بھی کورٹ سے باعزت بری ہو چکا ہوں۔ وہ آدمی بولے ہی جا رہا تھا جب اس نے اپنے پیٹ پر کچھ محسوس کیا اور پھر درد سے بلبلا اٹھا۔ کورٹ سے تم بری ہو چکے ہو، لیکن ڈیول کی عدالت میں نہیں، اور کوئی بھی زناکار ڈیول کی عدالت سے اس طرح سے بری نہیں ہوگا۔ ڈیول کی عدالت میں اس گناہ کی سزا صرف اور صرف سزائے موت ہے۔ پیٹرول ہولڈرز سے پیٹرول کا پائپ نکالا اور درد سے بلبلاتے ہوئے آدمی کے منہ میں ڈال دیا۔ تم جانتے ہو وہ لڑکی خودکشی کر چکی ہے، اس نے اپنی زندگی ختم کر لی تم جیسے انسان کے لیے۔ تم نے کہا ایک 13 سال کی بچی تم سے تحفے اور رقم لیتی تھی، لیکن میری نظر میں وہ ایک چھوٹی بچی تھی۔ پیٹرول اس آدمی کے اندر تک جا چکا تھا، سانس پھولنے لگی تھی، لیکن یہاں سانس لینے کی اجازت دے کون رہا تھا؟ انصاف تھا، ڈیول کا انصاف، ہر زناکار کے لیے۔ اس نے ایک جھٹکے سے زمین پر پھینکا اور اپنی جیب سے سگریٹ نکالا، ماچس کی تیلی سے اپنا سگریٹ جلایا اور وہی جلتی تیلی اس آدمی پر پھینک دی، اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہاں سے نکل گیا۔ اسے نہ اس آدمی سے مطلب تھا اور نہ ہی اس پیٹرول پمپ سے۔ اسے آج ہی پتہ چلا تھا کہ اس پیٹرول پمپ میں وہ اکیلا نائٹ ڈیوٹی کرتا ہے، ورنہ اس کام کے لیے اسے کوئی اور جگہ کا انتخاب کرنا پڑتا۔ وہ گھر آیا تو شرٹ پہ سرخ خون کے دھبے تھے، شاید اس آدمی کے پیٹ پر بلیڈ چلاتے ہوئے لگے تھے۔ اس نے گھر جاتے ہی کپڑے چینج کرنے کے لیے اپنے کمرے کا رخ کیا، لیکن روح اسے دیکھ چکی تھی۔ وہ فوراً دوڑ کر اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ یہ خون، کہاں چوٹ لگی ہے آپ کو؟ ایک پل میں ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ مجھے چوٹ نہیں لگی، وہ ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا راستے میں، اسے ہسپتال پہنچا رہا تھا، شاید کپڑوں پر یہ دھبے لگ گئے۔ آپ ٹھیک ہیں نا؟ وہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ وہ مسکرایا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، چینج کر کے آتا ہوں، پھر اطمینان سے دیکھ لینا۔ اس کا گال تھپ تھپا کر اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ روح ایک بار پھر سے جہے نماز پر بیٹھ گئی۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو اسے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ لڑکی کیوں مجھے اتنا گنہگار کر رہی ہے؟ وہ سوچتے ہوئے صوفے پر آ بیٹھا۔ ڈیول نے اپنے آفس میں اعلان کیا تھا کہ آپ یہاں پر روح کا ذکر بالکل نہیں کیا جائے گا۔ وہ جہاں ہے بالکل ٹھیک ہے، جب اس کے گھر والوں کا پتہ چل جائے گا اسے بھیج دیا جائے گا۔ اس بات سے لیلا کی پریشانی اور بڑھنے لگی، لیکن اب آفس میں اس کا ذکر بھی منع کر دیا گیا تھا، جبکہ لیلا کو اس کے گھر جانے کی بھی اجازت نہ تھی۔ ڈیول کا کہنا تھا کہ سب اپنے اپنے کام پر دھیان دو، جبکہ خضر کو ایک ہی پریشانی کھائی جا رہی تھی کہ آخر وہ اس کے گھر والوں کا پتہ کیوں نہیں کر رہا یا کیوں نہیں کرنے دے رہا۔ لیکن پھر بھی خضر چپ نہ رہا، وہ یارم سے چھپ کر روح کے گھر والوں کو ڈھونڈنے لگا، لیکن یہ بات بھی ڈیول سے چھپی نہ رہی۔ آج نہیں تو کل اس لڑکی نے چلے جانا ہے، اس لڑکی کے گھر والوں کا پتہ کرنا چاہیے، وہ کسی کی بیوی ہے۔ اگر مجھے لگا کہ ایسا کرنا چاہیے تو میں خود کر لوں گا، تم اپنے کام پر دھیان دو۔ اس کے انداز میں غصہ دیکھ کر وہ بھی خاموش ہو گیا۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا، روح اس کا سارا کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی۔ یارم نے اپنا گھر بدلوانے کے بارے میں سوچا تو اس نے کہا کہ وہ یہیں ٹھیک ہے۔ یارم نے اسے باہر پارک میں بیٹھنے کی اجازت دے دی، لیکن وہ ان عورتوں سے باتیں نہیں کر سکتی تھی، لیکن پھر بھی اگر وہ سامنے آ جائیں تو حال و خیریت پوچھ لیتی تھی، لیکن یارم سے چھپ کر۔
شارف اور خضر ہر دوسرے تیسرے دن اس کا ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا کھانے آتے تھے، جبکہ لیلا کو یہاں آنے کی اجازت نہ تھی۔ اس نے ڈیول والی بات کا ذکر بھی اس کے سامنے کیا تھا، جب اس نے کہا کہ یہاں ہر کوئی اپنے آپ میں ایک ڈیول ہے۔ ڈیول مطلب؟ روح نے پوچھا۔ ڈیول مطلب شیطان، یارم نے بتایا۔ استغفر اللہ، آپ کوئی شیطان تھوڑی ہیں۔ اس کی بات پر چہرے پر ذرا سا ڈمپل نمایاں ہوا، پھر غائب ہو گیا۔ میرا نام یارم ہے، یارم کاظمی، تم مجھے یارم کہا کرو۔ میں کیسے آپ کو یارم کہوں؟ وہ شرمائی تھی۔ کیوں نہیں کہہ سکتی؟ یہ میرا نام ہے، وہ پوچھنے لگا۔ آپ کے نام کا مطلب؟ وہ کچھ بولتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ ہاں بولو، میرے نام کا مطلب دلبر، محبوب، صنم ہے نا؟ وہ اس کے چہرے پر شرم و حیا دیکھ کر محفوظ ہو رہا تھا۔ آج وہ اس کے لیے فون لے کے آیا تھا تاکہ دن میں اس سے بات کر سکے۔ سارا دن اس کی بے چین نظریں اس کا انتظار کرتی تھیں۔ پھر کل تو اس نے کہہ دیا، سارا دن اس سے بات کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ میرا دل کرتا ہے آپ سے باتیں کرنے کو۔ آپ کام سے تھک کر آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، سو جاتے ہیں، صبح اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ سارا دن مجھے آپ کا چہرہ نظر نہیں آتا۔ اس نے معصومیت سے منہ بنا کر کہا تھا۔ اچھا، میں کل تمہارے لیے موبائل لے آؤں گا، پھر جب تمہارا دل کرے تو مجھے فون کر لینا۔ کیا آپ میرے لیے فون لیں گے؟ پھر تو میں فاطمہ بی بی سے بھی بات کروں گی، وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں، ہرگز نہیں، تم سوائے میرے اور کسی سے بات نہیں کر سکتی اس فون پر، اس نے غصے سے کہا تھا۔ لیکن میں جب سے یہاں آئی ہوں ایک بار بھی پاکستان فون نہیں کیا، امی سے بات نہیں کی، رانیہ آپی، تانیہ آپی، ماریا آپی، کسی سے بھی نہیں، آواز تک نہیں سنی کسی کی، وہ اداسی سے بولی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو میں فون لے کر نہیں دوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم میرے علاوہ کسی سے بات کرو۔ اس نے اپنا فیصلہ سنایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کے پیچھے آئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کسی سے بات نہیں کروں گی، صرف آپ سے کروں گی۔ لیکن آپ تو ان سے بات کر کے ان کی خیریت پوچھ سکتے ہیں نا؟ آپ کے پاس ہے نا امی کا نمبر؟ روح نے پوچھا۔ ہاں، میں اکثر ان سے بات کرتا رہتا ہوں، سب کچھ ٹھیک ہے، اس نے جھوٹ بولا، اور آج اس کے لیے فون لے آیا تھا۔ لیکن اس کے علاوہ اس فون میں سب نمبر بلاک تھے، یہاں تک کہ وہ پولیس کو بھی فون نہیں کر سکتی تھی۔ اگر اسے اتنی سمجھ ہوتی تو وہ ضرور پوچھتی۔ کیا تم نے واقعی ہی شادی کر لی ہے سارم؟ اب تک بے یقینی سے کافی شاپ میں بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے یارم بیٹھا آرام سے کافی پی رہا تھا۔ میں تمہارا بچپن کا ساتھی ہوں یارم، تو میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم نے مجھے بلایا تک نہیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ شادی نہیں ہوئی۔ سارم کب سے بولے جا رہا تھا، لیکن یارم کب سے قریب بیٹھی اس کی بیٹی کے گالوں کو چھو رہا تھا۔ ماہرہ اسکول کیوں نہیں گئی؟ اس نے سارم کی بات کو اگنور کرتے ہوئے ماہرہ سے پوچھا۔ مائلہ کی طبیعت خراب تھی تاتو، عربی طرز و لہجے کی وجہ سے وہ اردو نہیں بول پاتی تھی، اور پھر جب بولنے کی کوشش کرتی تو اکثر اس کی زبان توتلا جاتی۔ پہلے میری بات کا جواب دو، سارم نے کہا۔ میں ضروری نہیں سمجھتا، اس نے ایک ہی جملے میں جواب دے کر پھر سے مائرہ کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ ہم دوست ہیں نا یارم؟ سارم نے پوچھا۔ اچھا، کیا ایسا تھا کبھی؟ صدیق میرا دوست تھا، بہت پیارا دوست، لیکن تم نے کیا کیا؟ وہ دھیمی آواز میں غرایا تھا۔ میں اپنا فرض نبھا رہا تھا، وہ اسی کے انداز میں بولا، اور میں اپنا فرض نبھا رہا ہوں۔ میرا فرض مجھے میرے فرض کے ساتھ غداری کرنے والوں سے دوستی کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یارم، ہم ایک ساتھ دبئی آئے تھے، تم نے اور صدیق نے غلط راستہ پکڑا، صدیق اپنی منزل تک پہنچ چکا ہے۔ یارم، میں تمہیں سزا نہیں ہونے دوں گا، قانون و انصاف سے ہٹ کر۔ قانون اور انصاف؟ ہمیں تمہارا قانون انصاف نہیں چاہیے سارم، ہم اپنا قانون خود بناتے ہیں۔ فی الحال میں تم سے یہ ساری باتیں کرنے نہیں آیا، میں صرف مائرہ سے ملنے آیا تھا۔ وہ ماہرہ کا گال چومتے ہوئے اٹھا تھا۔ کیا تم اس لڑکی سے محبت کرتے ہو یارم؟ سارم نے پوچھا۔ اس کا جواب میں تمہیں کچھ دن بعد دوں گا، ہو سکتا ہے کچھ دن بعد مجھے تمہاری ضرورت پڑے۔ بس اتنا کہہ کر وہ نکل گیا، جبکہ سارم اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ پیار، محبت، فیملی، ان سب چیزوں سے دور تھا یہ انسان، بلکہ انسان تھا ہی کہاں۔ سارم بچپن سے جانتا تھا اسے۔ یا اللہ، یارم کو کبھی اس لڑکی سے محبت نہ ہو، ورنہ اس بیچاری لڑکی کا کیا بنے گا؟ کیونکہ یارم کا جو روپ میں نے دیکھا ہے وہ کسی نے نہیں دیکھا۔ اس کا پاگل پن اس لڑکی کو مار دے گا۔
بچپن میں اس نے ایک کھلونے کے لیے یارم کا پاگل پن دیکھا تھا، اور سچ تو یہ ہے کہ وہ بھی ایک کھلونے سے زیادہ اس کے لیے کچھ نہ ہوگی۔ ایک معصوم لڑکی کو اس کے ہاتھوں برباد مت ہونے دینا۔ آج لیلا کا برتھ ڈے ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ پارٹی کریں، شارف نے آ کر اسے بتایا۔ ہاں تم لوگ جاؤ، میں نے کہاں منع کیا ہے، یارم نے کہا، جبکہ دھیان سارا لیپ ٹاپ کی اسکرین پر تھا، جہاں ایک منی اسکرین پر ہیکنگ سسٹم سے کسی کا موبائل فون کھلا تھا، جسے یارم بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ ڈیول، جب سے یہ لڑکی روح آئی ہے تم تو اسی کے پیچھے پڑ گئے ہو، تمہیں خیال ہی نہیں رہا لیلا کا۔ اس نے اسکرین پر نظریں جمائے دیکھا جہاں روح کا موبائل سسٹم کھلا ہوا تھا۔ وہ روح کے ایک ایک موومنٹ پر نظر رکھتا تھا۔ لیلا کا روز روز رونا دھونا دیکھ کر آج شارف نے اس کے سامنے منہ کھولا تھا۔ روح سے پہلے بھی لیلا میرے لیے کام کرنے والی ایک ورکر تھی، اور اب بھی ہے۔ اس سے زیادہ نہ وہ پہلے کچھ تھی اور نہ ہی آگے کچھ ہوگی۔ اب مزید کوئی بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، نکلو یہاں سے، میں اپنا کام کر لوں۔ وہ پیار کرتی ہے تم سے، شارف نے کہا۔ تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا ہے اسے مجھ سے پیار کرنے کے لیے، دماغ خراب کر رکھا ہے اس لڑکی نے، اور تم دونوں نے بھی میرا۔ اگر اب تم نے یہ پیار کا ذکر میرے سامنے کیا تو گولی مار دوں گا، اسے بھی اور تم لوگوں کو بھی۔ وہ غصے سے داڑھتے ہوئے بولا اور لیپ ٹاپ اٹھا کر پھینک دیا۔ میں پارٹی کا کہنے آیا تھا، ہم صرف ورکرز نہیں ہیں، دوست بھی ہیں۔ تم نے کہا تھا ایک دوسرے کی خوشیوں میں شامل ہونا کوئی احسان تو نہیں، شارف نے گھبراتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹائے۔ فائن، میں آ جاؤں گا، اب جاؤ یہاں سے، اس نے گھورتے ہوئے کہا۔ تو شارف باہر نکل گیا، پھر دروازے پہ منتظر معصومہ اور لیلا کو دیکھا، ذرا سا مسکرایا۔ مشن ڈن، اس نے لیلا کے ہاتھ پر تالی بجاتے ہوئے کہا۔ بس اب میرا کام ہو جائے، لیلا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ سر گولی مار دیں گے، میں تم لوگوں کے ساتھ شامل نہیں ہوں، معصومہ نے کہا۔ تمہارا نام کہیں نہیں آئے گا لڑکی، لیکن ڈیول کو 1-2 پلز سے نشہ نہیں چڑھنا، ہمیں کچھ بڑا کرنا ہوگا۔ کیوں نہ ہم ڈبل ڈوز پلز یوز کریں، شارف نے مشورہ دیا۔ آہستہ بولو بیوقوف، اگر اس رائٹ ہینڈ نے سن لیا تو پلان شروع ہونے سے پہلے ہی وہ ہمیں گولی مار دے گا، تم لوگوں کو تو پھر گولی مار کے آسان موت دے گا، مجھے بلیڈ سے مارے گا۔ اور اتنا کرو جتنا میں نے کہا ہے، اور ویسے بھی میں تم سب کی ہونے والی مالکن ہوں، میرا آرڈر فالو کرنا تم پر فرض ہے، لیلا نے ادا سے کہا۔ وہ جلدی گھر جانا چاہتا تھا، لیکن لیلا کے برتھ ڈے کی وجہ سے اسے یہاں آنا پڑا۔ یہ کلب لیلا چلاتی تھی، دنیا کے سامنے اسے کوئی کام تو کرنا ہی تھا۔ ویسے پولیس کی نظر میں وہ ڈیول یعنی یارم کاظمی کے ساتھ کام کرتی تھی، جس کی دبئی میں ایک میڈیسن کمپنی تھی۔ یہ کام صرف وہ دنیا کو دکھانے کے لیے کرتے تھے، ورنہ اصل کام اور اصل مشن ان کے کچھ اور تھے۔ کرائم کی دنیا میں انہیں ہر کوئی جانتا تھا، دبئی ان کا اصل ٹھکانہ تھا۔ صدیق اس کا بہت وفادار آدمی تھا، وہ 20 سال پہلے اس کے ساتھ پاکستان سے یہاں آیا تھا، تب اس کا جان و عزیز دوست سارم اس کے ساتھ تھا، لیکن وقت کے ساتھ سارم نے اپنی راہ بدل لی۔ سارم کو ڈان ڈیول کو پکڑنے کا کام دیا گیا تھا۔ پچھلے 6 سال سے وہ اس کے پیچھے پڑا تھا، لیکن کوئی بھی ایسا ثبوت جو اسے سلاخوں کے پیچھے پہنچا دے سارم کے ہاتھ نہیں لگا تھا۔ سارم کا کہنا تھا کہ وہ یہ راستہ چھوڑ دے، اس میں سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں، جبکہ یارم کا جنون اسے یہ کام چھوڑنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ جس آدمی کے آگے کام کرتا تھا اسے مار کر اس نے اس کی کرسی سنبھالی تھی، اور پھر ایسے کئی لوگوں کو مار کر سیڑھیاں چڑھتا وہ ڈیول بنا تھا۔ شارف نے اس کے ڈرنک میں ڈبل ڈوز پلز ملائی تھیں، جس کا پہلا سپ لیتے ہی اس نے لیلا کی طرف دیکھا تھا۔ لیلا نے گھبرا کے نظریں چڑھائیں، اسے پتہ چل چکا تھا کہ وہ سمجھ چکا ہے کہ اس کی ڈرنک میں کچھ ملایا گیا ہے۔ ایم سوری، اسے مسلسل اپنی طرف دیکھتا پا کر لیلا منمنائی تھی۔ اگر آج تمہارا جنم دن نہیں ہوتا تو میں برسی ضرور بناتا۔ ڈرنک ایک ہی سپ میں ختم کرتا، گلاس وہیں پھینکتا وہ نکل گیا۔ خضر، اسے روکو، اس کی ڈرنک میں ڈبل ڈوز پلز ہیں، وہ ڈرائیونگ نہیں کر سکے گا، لیلا نے فکر مندی سے کہا۔ وہ یارم کاظمی ہے لیلا، ایسی چھوٹی موٹی پلز اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، وہ نشے کبھی اپنے آپ پر حاوی نہیں ہونے دیتا، ڈونٹ وری۔ وہ گھر آیا تو روح روز کی طرح اس کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ وہ پہلے ہی اسے فون کر کے بتا چکا تھا کہ آج وہ جلدی نہیں آئے گا، کیونکہ اس کے ساتھ کام کرنے والے ورکر کا برتھ ڈے ہے۔ میں نے کہا تھا نا،
کھانا کھا کے سو جانا، تم ابھی تک میرا انتظار کر رہی ہو۔ وہ اس کے قریب آ کر پوچھنے لگا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ بہت وقت ہو چکا ہے روح، اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ آپ شراب پی کے آئے ہیں؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ شاید وہ نوٹ نہ کر پاتی، لیکن اس سے پہلے وہ کبھی اس کے اس طرح سے قریب نہیں آیا تھا، اور اس کی آواز میں خمار تھا۔ ہاں بالکل، تھوڑا سی۔ اپنے ہونٹوں سے اس کا ماتھا چھوتے ہوئے بولا۔ آپ جائیں، آرام کریں۔ روح کو اپنی باہوں میں لیے یارم کی گستاخیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ اس کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چھوتے یارم نے اس کے بال کھول دیے۔ میں آپ کے لیے چائے بنا کے لاتی ہوں۔ روح نے اپنا ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھ کر اسے خود سے دور کیا۔ اور اگر میں تمہیں آج خود سے دور جانے کی اجازت نہ دوں تو؟ اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کر کے پوچھا۔ یہ کیا ہو گیا ہے آج آپ کو؟ کہیں پیار تو نہیں ہو گیا مجھ سے؟ لگتا ہے میری دعا پوری ہو گئی، روح نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ پیار؟ ہاں ہاں ہاں، پیار تو تمہیں دیکھتے ہی ہو گیا تھا، اس دن جب تم بنا بتائے کہیں چلی گئی۔ اس دن مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی، اور آج عشق ہو گیا ہے، اور اگر عشق ہو جائے تو دوری ناممکن ہو جاتی ہے۔ میرے پیار اور محبت نے بہت صبر کیا، لیکن کیا کروں، یہ عشق بے صبرا ہے، یہ تمہاری ہاں کا انتظار نہیں کرے گا۔ ایک ہی جھٹکے سے اسے خود سے قریب کرتے ہوئے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ یارم، میری بات سنیں۔ وہ اسے اپنے والے کمرے میں لے کے آیا تھا، اسے بیڈ پر لیٹا کر خود بھی اس کے بالکل قریب لیٹ گیا۔ یارم، نہیں، آج کچھ مت بولو، آج سے تم میری ہو، صرف میری، یارم کاظمی کی۔ آج میں تمہیں اپنا بناؤں گا، اب تم مجھ سے کبھی دور نہیں جا سکتی۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، میں اپنے پیار پر کنٹرول کر سکتا تھا، لیکن تم نے دعائیں مانگ مانگ کر مجھے خود سے عشق کرنے پر مجبور کیا۔ اب تمہیں میرا ہونا ہوگا ہمیشہ کے لیے۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب تر کر لیا۔ روح کے بال اس کے چہرے پر بکھرنے لگے۔ اس نے پھونک مار کر اس کے چہرے سے بال ہٹائے۔ وہ کھلکھلائی تھی۔ ہوپ سو کہ آپ کو آج کا ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ اگلا ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، کیونکہ اگلے چینل میں روح اور یارم کا نکاح ہونے والا ہے، اور اگلا ایپیسوڈ فل آف رومانس ہوگا۔ تو جلد از جلد میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل مت بھولیں۔ تب تک مجھے اپنی ماہ نور کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔